نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول الحادث الامامی ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ راستہ چھوڑ دیں گے نا آپ تو آنے والوں کو سہولت رہے گی، پیچھے چلے جائیں گے، ادھر پیچھے آ جائیں کسی ایک جگہ۔ ماہ صیام اور اس کی برکات اور اس کا دوسرا عشرہ۔ ماہ صیام اپنے اندر بہت سی نسبتوں کو سمیٹے ہوئے ہے، جس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال ہے، اور فتح مکہ اور معرکہ بدر بھی ہے، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اختصار کے ساتھ اور بطور خاص یہ اشعار مغفرت ہے، اور کچھ بات مغفرت کی ہو جائے، کچھ ان ہستیوں کو خراج عقیدت بھی پیش کر لیا جائے۔ یہ نفوس قدسیہ جن کی قربانیوں اور ایثار کے اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے، میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچانے میں کوئی دقیقہ فروگزاش نہیں کیا، کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ ہمارے پاس جو دین کا سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ صحابہ کبار رضوان اللہ اجمعین، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، یہ ہستیاں ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ سب سے پہلے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کروں گا۔ دو ہستیاں ایسی ہیں جن کے اسلام پر ایسے احسان ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ یہ میجر پلر ہے اسلام کے۔ ایک سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بنیادی طور پر جنہوں نے ابتدائی اسلام میں سنبھالا دیا۔ ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھیں ہماری ماں، اور ان کے کاروبار کا، تجارت کا، مالی آسودگی کا یہ عالم تھا کہ عرب کے جتنے تجار تھے، ٹریڈرز تھے، ان کے جتنے اونٹ تجارت کے لیے جاتے تھے، آپ کے واحد اتنے اونٹ جاتے تھے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر سب ملا کے ان کے 200 اونٹ جا رہے ہیں تو آپ اکیلے کے 200 اونٹ ہوتے تھے، اتنی بڑی تاجرہ تھی۔ اور واحد مکہ میں آپ کا گھر تھا جس کا بالا خانہ تھا، یعنی ڈبل سٹوری آپ کہہ لیں، وگرنہ اس دور میں ڈبل سٹوری گھر کا تصور نہیں تھا۔ ملکۃ العرب کے نام سے جانی جاتی تھی۔ اور جب آپ کا وصال ہوا تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج میری زوجہ کا انتقال ہوا ہے۔ آج کا یہ عالم ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر جتنا وہ ایک لائن سی یا دھاگا سا ہوتا ہے، آج اس کے پاس اتنا سونا بھی نہیں ہے۔
تو آپ سے پوچھا گیا رسول اللہ دولت، اتنی دولت؟ تو فرمایا ساری اسلام کے لیے خرچ کر دی ہے، اپنے آرام اور رسولگی کو قربان کیا، شیب ابی طالب میں محصور رہیں، پتے کھاتی رہیں، اتنی بڑی تاجرہ ہو اور اتنی بڑی ہستی ہو، اور پھر آپ تصور کر سکتے ہیں کہ کہیں پورا عرب جو ہے تجارت میں آپ کے زیر نگین تھا اور آپ کا محتاج تھا، اور ہر ایک کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ مجھے اپنی تجارت کے لیے میرا انتخاب کریں، اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا اور رسالت ماں علیہ السلام نے جب آپ کا وصال ہوا تو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، جی علامہ صاحب بیوی جب فوت ہو جائے تو کہتے ہیں شوہر کے لیے غیر محرم ہو جاتی ہے اور اسے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، چارپائی کو کندھا نہیں دینا چاہیے۔ تو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور پہلے قبر میں خود اترے۔ جنازے کے احکامات نہیں نازل ہوئے تھے تو جنازہ نہیں پڑھایا گیا، لیکن قبر میں آپ خود تشریف لے گئے پہلے، اس کے بعد ہماری ماں کو قبر میں اتارا گیا، اور آپ نے وصیت کی تھی کہ مجھے دفن کرتے ہوئے وہی چادر اڑائی جائے جو پہلی وحی کے وقت امام الانبیاء علیہ السلام کے شانے پر تھی، اور آپ نے فرمایا تھا زمیلونی خشیت ولا نفسی، کہ مجھے خدیجہ چادر اڑا دو، مجھے اپنی ذات سے خوف آ رہا ہے۔ اس چادر میں آپ کو دفن کیا گیا، تو بہت بڑا اعزاز ہے جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک آدھ بات کر کے آگے چلتا ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے لمبی حدیث آتی ہے تو یہ عرض کیا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ قد ابدالک اللہ خیرا منہا، آپ بار بار حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ذکر بھی ایسا کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے تھکتے ہیں اور نہ ہی آپ ان کے لیے دعا کرتے تھکتے ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم مجھے میرے رب نے خدیجہ کا نعم البدل نہیں دیا۔ حالانکہ آپ نے فرمایا کہ میں واحد آپ کی زوجہ ہوں جو کنواری تھی، لیکن فرمایا اللہ نے مجھے اس کا نعم البدل عطا نہیں فرمایا۔ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کا انتخاب کرنے والی بھی آپ تھی۔ اچھی بیویاں ہمیشہ شوہر کو گائیڈ لائن دیتی ہیں، کوئی چیز اگر صرف نظر ہو بھی جاتی ہے تو اس کو وہ گائیڈ لائن دیتی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں محسوس کر رہی ہوں کہ آپ کے چچا حضرت ابو طالب جو ہیں وہ مالی طور پر مستحکم نہیں ہیں، ان کی کفالت میں ان کے بچے زیادہ ہیں، تو چلیے آپ میرے ساتھ چل کے ان کے ایک آدھ بچے کو ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اپنے چچا حضرت عباس کو بھی لے لیجیے۔ دیکھیں اچھی بیوی کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نظر پورے خاندان پہ ہوتی ہے، اور وہ ہر وہ کام کر گزرنے کو تیار ہوتی ہے جس سے اس کے شوہر کی عزت اور ناموس میں اضافہ ہو، اس کے وقار میں اضافہ ہو، اور اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ تو تینوں ہستیاں جب ابو طالب میں کر جاتی ہیں تو علی المرتضیٰ شیر خدا کو اڈاپٹ کرنا، ان کی پرورش کرنا کا انتخاب جو تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتخاب تھا۔ آپ نے آگے بڑھ کے ہاتھ تھاما تھا علی المرتضیٰ شیر خدا کا، فرمایا یہ بچہ میں لیتی، اس کی تربیت میں کروں گی، میں پالوں گی، گھر آپ لے کے آئیے اپنے گھر، اور حضرت جعفر کو ان کے حوالے کیا، حضرت عباس کے حوالے کیا۔ یہ محبت کے وہ پہلے اور پیرا ہے۔ میں اس سے جو میں یہ چیز کشید کرتا ہوں کہ ہماری ماں کا ایک اچھا پہلو تھا، اللہ ہماری بیویوں کو، ہماری بیٹیوں کو یہ اچھا پہلو دے کہ جہاں شوہر کی عزت وقار اور اللہ کی رضا کا معاملہ ہے ہمیشہ آگے بڑھ کر قدم اٹھائیں، اور اس کو تاکہ اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو۔ امام نسائی کی حدیث ہے قال جبریل ان اللہ یقریک السلام، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی زوجہ ام المومنین خدیجہ کو سلام پیش فرما رہے ہیں۔ فقالت ان اللہ والسلام، جب آپ نے سلام پیش کیا تو فرماتی ہیں ان اللہ والسلام، اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے، وعلی جبریل السلام، اور جبریل کو بھی سلام، علیک السلام یا رسول اللہ، یا آپ کو بھی سلام ہو، جبریل پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ تو خود سلام و سلامتی ہے۔ یہ آپ نے کہا۔ اس کے بعد اگلا ذکر میں کرتا ہوں جی خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، رسول کریم علیہ السلام کو اپنی اولاد میں سب سے زیادہ اپنی صاحبزادی عزیز تھیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ جو آپ نے اپنی صاحبزادی کے نام کا انتخاب کیا فاطمہ، اس میں کوئی خاص حکمت تھی؟ فرمایا انما سمیت بنتی فاطمہ، تو فرمایا میں نے یہ نام خود چن کے رکھا ہے، لأن اللہ فاطمها و فاطمہ ذریتها و محبها عن النار،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے میں نے فاطمہ کہتے ہیں جدا کرنا، کسی بھی چیز سے الگ کر دینا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس لیے نام رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس بیٹی کے صدقے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی ذریت کو اور محبت کرنے والوں کو عن النار جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا کہ میرے نام رکھنے کی بنیادی وجہ جو ہے، میں نے فاطمہ کا جو منتخب کیا، یہ نام منتخب کیا، اس کی بنیادی وجہ ہے، دو لفظ آتے ہیں جی۔ آپ فرمایا لأن اللہ فاطمہ ذریتہا و محبہا، محبت کرنے والے اور آپ کی اولاد دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا۔ اور شیر خدا نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبت قال فاطمہ بنت محمد، مجھے سب سے زیادہ محبت فاطمہ بنت محمد سے ہے، آپ کلم کلا فرماتے تھے۔ اور امام نسائی کی اگلی حدیث ہے اذا دخلت علیہ رحب بہا، جب بھی آپ داخل ہوتی تو آپ کھڑے ہو کے پہلے آپ کو مرحبا کہتے، آپ کو خوش آمدید کہتے، خوش آمدید کہنے کے بعد وقام الیہا، کھڑے ہو کے آپ کی طرف چل کے جاتے، فآخذ بیدیہا، آپ کے ہاتھ کو تھامتے، فقبلہا، آپ کو بوسہ دیتے، واجلسہا فی مجلسہ، اور اپنی صاحبزادی کو اس جگہ بٹھاتے جہاں خود تشریف فرما ہوتے۔ اب یہ 3-4 سٹیپس آتے ہیں۔ جب دروازے پر دستک ہوتی، پتہ چلتا کہ فاطمہ تشریف لے آئی ہیں، خاتون جنت تشریف لے آئی ہیں، تو آپ سب سے پہلے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، پھر ان کی طرف چلتے، قیام فرماتے، پھر گلے لگاتے، پھر بوسہ دیتے، پھر اپنی چادر بچھاتے، اور اس کے بعد پھر فقبل اجلسہا فی مجلسہ، اور ان کو وہاں بٹھاتے جہاں آپ اپنی جگہ ہوتی۔ فقال لہا رسول اللہ فداک ابی و امی، اور پھر فرماتے فاطمہ میرا باپ بھی آپ پر قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ پر قربان ہو جائے۔ ماں باپ تو قربان نہیں کیے جاتے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ بڑے بالغ النظر لوگ ہیں اور بلوغت فکری کے حامل ہیں، کسی کے اندر اتنا حوصلہ ہے بیوی کو یا بیٹی سے کہہ دے کہ میری ماں بھی تجھ پر قربان، میرا باپ بھی تجھ پر قربان، نہیں کہا جا سکتا۔ جنت تو آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اولاد کی جنت آپ کی اتباع، اطاعت اور تعظیم و توقیر میں ہے، آپ کے ماں باپ کی نہیں۔ آپ کے ماں باپ اس کے لیے اتنے ہی قابل تعظیم و توقیر ہے، اس کے دادا دادی ہیں۔ آپ فرماتے فاطمہ آپ پر میری ماں اور میرے باپ دونوں قربان ہو جائیں۔ یہ محبت کی وہ ایکسٹریم ہے، وہ انتہا ہے جس کا کامن مین عام بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ کیا کہنا چاہتے تھے فاطمہ میری ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی آپ پر قربان، اور میرے والد عبداللہ بھی آپ پر قربان۔ یہ آپ کی محبت کا عالم تھا۔ اس طرح آپ اپنی محبت کا اظہار فرماتے، اور فرماتے فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ بڑی ہی قلبی، دیکھیں یہ کوئی شاعرانہ تخیل یا کوئی سوچ اور فکر تو نہیں ہے نا کہ کوئی شاعر جو ہے وہ ایسی بات کہہ دے اپنے کسی چاہنے والے یا محبوب کی صفت کے اندر، اس کی پذیرائی کے لیے کیسی بات کہتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول کا کلام ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا کلام ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ فرماتے میرا نبی میری مرضی کے بغیر کلام نہیں کرتا، کلام وہی کرتے جو میری مرضی ہو۔ اور اگر آپ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کلام کے اندر اللہ کی تائید اور رضا شامل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ قاعدہ کلیہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کی رضا کے بغیر کلام نہیں کرتے۔ اگر آپ فرمایا یہ قلبی و یہ روحی، آپ میرا دل بھی ہیں میری روح بھی ہیں، من ازاہا فقط ازانی، جنہوں نے اسی میری بیٹی کو اذیت دی انہوں نے مجھے اذیت دی، ومن ازانی فقط از اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی۔ بڑا واضح پیغام۔ اور فرمایا کہ آخرت کا میدان حشر ہوگا، اور میری صاحبزادی امام حاکم کی حدیث ہے، راوی علی المرتضی شیر خدا، اور مستدرک میں امام حاکم نے اس کو نقل کیا، 4728 اس حدیث کا نمبر ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں سمیعت النبی یقول، میں نے نبی کریم علیہ السلام کو ارشاد فرماتے سنا، اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادى مناد من وراء الحجاب، تو حجاب کے پیچھے سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، یا اہل الجمع نکسوا رؤوسکم، اے اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو۔
اے اہل محشر اپنے اپنے سروں کو جھکا لو، غضوا ابصارکم، سر بھی جھکاؤ اور آنکھیں بھی جھکا لو۔ اہل محشر میں خدا کی پوری مخلوق ہوگی، رب کی پوری مخلوق ہوگی، امام حاکم، اور امام حاکم کی ساری احادیث امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، یہ بات بھی یاد رکھیے گا۔ میں استاد ہوں، بات تو میں کروں گا نا۔ امام حاکم کی ساری احادیث امام بخاری کی شرائط پر پوری اترتی ہیں، اور امام حاکم نے اس کو نقل کیا، فرمایا سمیعت النبی، میں نے خود سنا، شیر خدا فرمایا جزا کانا یوم القیامت نادى مناد من وراء الحجاب یا اہل الجمع، اے اہل معاشر نکسوا رؤوسکم غضوا ابصارکم، سر بھی جھکاؤ آنکھیں بھی جھکاؤ، حتی تمر فاطمہ بنت محمد علی صراط الی الجنہ، یہاں تک کہ فاطمہ پل صراط سے گزر کے جنت میں داخل ہو جائے، یہاں سے وہ داخل ہو کے جنت میں چلی جائے۔ یہ وہ اعزاز، یہ وہ اکرام جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ام عبداللہ کہ کنیت تھی آپ کی حویرہ پیاسیہ، فرمایا کرتے تھے، فرمایا لو جمع علم النساء حاضر امہ، فرمایا اگر اس امت کی سارے علم کو جمع کر لیا جائے، فیہن ازواج النبی، اور ان پوری میری امت کی عورتوں میں میری ازواج بھی شامل ہوں، ان سب کے علم کو جمع کر لیا جائے، علم عائشہ اکثر من علیہن، میری عائشہ کا علم ان سب پر بھاری ہوگا۔ اتنی بڑی فقیہہ، اتنی بڑی عالمہ، 2210 احادیث کی راویہ، 2210 حدیث کی راویہ، دیوانوں کے دیوان یاد تھے، فقیہہ تھی، بہت بڑی، فتویٰ دیا کرتی تھی، صدیق اکبر کے بھی دور میں، عمر فاروق کے بھی دور میں فتویٰ دیا کرتی تھی آپ۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، ابی ہریرہ اور ہماری ماں یہ فتویٰ دیا کرتی تھی، اتنی بڑی فقیہہ اور اتنی بڑی عالمہ تھی۔ اور رسول کریم علیہ السلام، عروہ بن مسعود فرماتے ہیں ما رأیت احدا اعلم بشعر، ہم نے اپنی ماں سے بڑھ کر کسی کے پاس جو اشعار کا علم نہیں دیکھا، فرماتے ہیں وہ فریدۃ، اور ہم نے علم الفرائض، آپ علم الفرائض کی بہت بڑی ماہرہ تھی، لا آف انہیریٹنس، علم الفرائض، لا آف انہیریٹنس، اٹ موسٹ ڈیفیکلٹ نالج، سب سے، میں چونکہ خود اس دین سے وابستہ ہوں، یوں دیکھیے نا کہ میں جہاں پرنسپل شپ تھی میری، وہاں 19 شیوخ الحدیث تھے، 19 شیوخ الحدیث، نٹ کامن ٹیچر، جیسے آپ اپنی لینگویج پروفیسر کہہ لیں، انتہائی ماہر، ان 19 میں سے صرف 2 فتویٰ دیتے تھے، 2 ماہر تھے علم الفرائض کے، 17 نہیں تھے۔ علم الفرائض کہتے ہیں میراث کے علم کو، اور حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے علم المیراث اٹھا لیا جائے گا، علم المیراث سے سب کی جان جاتی ہے۔ آپ 100 علماء کو اکٹھا کریں گے، ان سے علم المیراث کا سوال کریں، 5 آپ کو جواب دیں گے، 95 خاموش رہیں گے۔ اتنا مشکل علم ہے، اتنا مشکل علم ہے، لا آف انہیریٹنس جو ہے، علم الفرائض ہم اسے کہتے ہیں، سراجی اس کی ہماری کتاب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ ہماری ماں اس علوم کی ماہرہ تھی، اس علم کی ماہرہ تھی، اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ علم الفرائض ایسا علم ہے جس کے پاس نہیں، اس کی مثال اس شخص کی ہے جو سر کے بغیر ٹوپی ہو اور روح کے بغیر بدن ہو، اتنا ضروری علم ہے۔ اور ہماری ماں اس علم کی ماہرہ تھی، آپ فرمایا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے اعزازات سے نوازا، بہت سے اعزازات سے نوازا۔ آپ فرماتی ہیں رسالت امام علیہ السلام، محبت کی باتیں، آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ جب آپ ہم سے ناراض ہوتی ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور جب آپ ہم سے راضی ہوتی ہیں، اِنَّكِ تَقُولِي إِلَّا وَرَبِّكَ محمد، جب آپ ہم سے راضی ہوتی ہیں تو کہتی ہیں مجھے رب محمد کی قسم، وَإِذَا كُنْتَ غَضَبِي، جب آپ ہم سے ناراض ہو جاتی ہیں کہتے ہیں قُلْتُ اللَّهُ وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ، مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے۔ دیکھیں حق تو ہے نا جی، حق تو ہے، لیکن اب آپ دیکھیں پیرایا اور دایا کتنا لطیف ہے، آپ اس پیرائے کو دیکھیں نا، اس کا اسلوب کتنا خوبصورت ہے۔ فرمایا کہ عائشہ جب آپ ناراض ہوتی ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج آپ ہم سے ناراض ہیں۔ عرض کر دیا صاحب کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟
میں نے تو کبھی اپنے ایسے ایکسپریشنز دی نہیں جس سے پتہ چل جائے. فرمایا آپ کی زبان ہمیں بتا دیتی ہے. جب آپ بہت خوش اور راضی ہوتی کہتی ہیں کہ مجھے محمد کے رب کی قسم ہے, تب آپ کہتی ہیں لا و رب کا محمد, مجھے محمد کے رب کی قسم ہے. اور جب آپ کسی بات پہ کبیدہ خاطری ہم سے روٹ جاتی, ناراض ہوتی ہیں, تو آپ کہتی ہیں لا و رب ابراہیم, مجھے رب ابراہیم کی قسم ہے. رب تو ابراہیم کا بھی ہے, رب تو آپ کا کریم علیہ السلام کا بھی ہے. قالت قلت اجل, یا رسول اللہ آپ نے صحیح پہچانا, بالکل ایکوریٹ آپ نے بات فرمائی, بالکل ایسا ہی ہے. واللہ, لیکن خدا کی قسم یا رسول اللہ, ما احجر الا اسمک, میں صرف زبان سے آپ کا نام چھوڑتی ہوں, لیکن دل کی دھڑکنیں تو آپ سے ہم آہنگ ہوتی ہیں. یہ زبان سے نام نہیں لیتی, لیکن دل تو پھر بھی آپ سے ہم آہنگ ہے. دل میرا آپ سے جدا نہیں ہے. یعنی ساتھ وضاحت بھی کر دی, اگر ناراضگی ہے تو وہ حلق سے اوپر اوپر ہے, حلق سے نیچے نہیں ہے. حلق سے نیچے نہیں ہے. میں نے اگر نام چھوڑا ہے, زبان سے ادا نہیں کیا نام میں نے, تو میں نے نام اس لیے ادا نہیں کیا. یہ ناراضگی حلق سے نیچے نہیں ہے, صرف زبان سے چھوڑا ہے. وگرنہ میری دل کی دھڑکنیں آپ کے دل کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ بھی ہیں, اور ربط بھی نہیں ٹوٹا, تعلق بھی نہیں ٹوٹا, اور نہ چہرے پہ کیسی کبیرگی کے آثار ہے. محبت کا یہ عالم آپ فرماتی ہیں 48 سال, جی 48 ایئرس آپ نے لگاتار حج کیے, اور ہر سال حج پر تشریف لے جا کے لوگوں کو حج کے مناسک سکھاتی تھی, حج کے احکامات سکھاتی تھی. خواتین کو, مردوں کو آپ احکامات سکھایا کرتی تھیں, اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اوصاف اور خوبیوں سے مرصع, مسجع اور مزین فرمایا ہے جو کسی اور کو نہیں. آپ فرماتی ہیں کہ میں آپ کی واحد کماری زوجہ ہوں. آپ فرماتی ہیں کہ میرے والدین, میری والدہ بھی مہاجرہ ہیں, میرے والد بھی مہاجر ہیں, اور میری برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں 17 آیات نازل فرمائی ہیں. میرے نکاح کا فیصلہ عرش پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے. میں نے اپنے نبی کے ساتھ ایک ہی برتن میں کھانا کھایا ہے. آپ تہجد پڑھتے تھے, جب سجدہ کرنا ہوتا تھا, کمرہ چھوٹا تھا تو میں پاؤں سمیٹ لیتی تھی, یا آپ قیام فرماتے میں پاؤں پھیلا لیتی تھی. فرماتی ہیں میں وہ واحد آپ کی زوجہ ہوں جن کے بستر پر وحی کا نزول ہوتا رہا, میرے بستر پر وحی کا نزول ہوا. اور آپ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے بڑا اعزاز یہ بھی حاصل ہے کہ بوقت وصال آپ کا سر انور میری گود میں تھا, آپ کا سر انور میری گود میں تھا. اور فرماتی ہیں کہ اس سے بڑا اعزاز مجھے یہ حاصل ہے جو کائنات میں کسی کو حاصل نہیں, کسی زوجہ کو, کسی خاتون کو, کہ آپ کا روضہ مبارک میرے حجرہ کے اندر ہے. اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں. جو بھی سلام کے لیے حاضر ہوگا, سب سے پہلے سر خم کرے گا سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ کے حجرہ کے سامنے, سر انور خم کرے گا, سر خم کرے گا, اور پھر سلام پیش کرے گا. چلتے ہیں جی علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. آپ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ذکر علی عبادت, کہ میرے علی کا ذکر کیا کروں, یہ بھی ہم نے عبادت میں شامل کر لیا ہے. شیر خدا کا ذکر کرنا جو ہے یہ بھی عبادت ہے. انہ منی انا من, آپ نے فرمایا علی مجھ سے ہیں, اور میں علی سے میرے اساقت نے روایت کو نقل کیا. سیدہ صدیقہ اکبر ٹک ٹکی باندھ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے. سیدہ عائشہ نے منع فرمایا کہ بابا اچھا نہیں لگتا کسی کے چہرے کو لگاتار مسلسل گھور کے دیکھتے رہنا. آپ نے فرمایا عائشہ بیٹی آپ نے اس چیز کو سمجھی تھی, میں نے اپنے کانوں سے اپنے نبی کو فرماتے سنا النظر الی وجہ علی عبادت, ان کے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو میں کہتا ہوں موقع میسر آ گیا ہے تو چہرے کو دیکھو, تاکہ اللہ تعالیٰ ان لمحات کو جو ہے عبادت میں شامل کر لے. اور شیر خدا وہ واحد ذات ہے, کوئی اور ملنے آتا تو آپ اگر نوافل ادا فرما رہے ہوتے تو آپ اپنی عبادت کو منقطع نہ کرتے. لیکن حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آپ حاضری کے لیے, معمول تھا شیر خدا کا کہ صبح شام 2 دفعہ چکر لگاتے تھے. آپ جب حاضر ہوتے تو رسالت امام علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہوتے نوافل, فَكُنْتُ إِذَا دَخَلْتُ بِاللَّيْلِ تَنَحْنَ لِي, تو رسول کریم علیہ السلام کھانس کے مجھے سگنل دیتے تھے, انڈیکیشن دیتے تھے کہ میں حالت نماز میں. یہ بات بڑی قابل غور ہے. یعنی آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں, نوافل ادا فرما رہے ہیں, شیر خدا جب داخل ہوتے کہ یا دروازہ دستک دیتے تو آپ کھانس کے انڈیکیشن دیتے, سگنل دیتے کہ لی میں حالت نماز میں ہوں, پریشان نہ ہونا کہ جواب نہیں آ رہا. اتنی محبت اور اتنا آپ کو خیال تھا.
بڑی حدیث آتی ہے جس ضمن کے اندر علی مرتضیٰ شیخ خدا سے پوچھا گیا کہ آپ کا علمی مقام کا سبب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب میں رسالت امام علیہ السلام کو وصول دے رہا تھا، میرے علم کا جو اللہ نے مجھے علم دیا اور اعزاز فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے بما ھذا لعاب رسول اللہ زکن زکا، ایک تو وہ کہ میرے پیدائش کے وقت مجھے اللہ کے رسول نے لعاب دہن کے اپنے لعاب کی گھٹی ڈالی، اور دوسرا جب میں غسل دے رہا تھا تو آپ کی آنکھوں کی پلکوں پر پانی کے قطرے تھے، وہ میں نے چوس لیے تھے، اور اس سے میرے اندر علم کا وہ سمندر رواں ہوا جس کا میں سوچ نہیں سکتا۔ میں کچھ دن پہلے 92 پہ بیٹھا، میں بیان پہ ایسے ذکر چلا شیر خدا کا، وہ شراب کی حرمت کی بات ہو رہی تھی۔ تقویٰ شیر خدا کا کیسا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کنویں کے اندر شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے، میں تقویٰ کی بات کر رہا ہوں، شراب کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کنویں کا پانی خشک ہو جائے، اور اس پانی کے خشک ہونے کے بعد اس کو مٹی سے بھر دیا جائے، اس کے بعد وہاں مینار تعمیر کر دیا جائے، تو علی ابن ابی طالب اس مینار پر کھڑے ہو کے اذان بھی نہیں کہے گا۔ یہ تقویٰ دیکھیا شراب کی حرمت۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم علی ابن ابی طالب وہ شخص ہے کہ اگر سمندر کے اندر شراب کا قطرہ گر جائے، پھر وہ سارا سمندر خشک ہو جائے، اس کے اوپر ساری گھاس اگائے، علی ابن ابی طالب اس گھاس پر اپنے جانور کو بھی نہیں چڑھائے گے۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا، کمال تقویٰ تھا کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جو مقام اور مرتبہ آپ کو عطا فرمایا۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر۔ اچھا، جہاں صدیقہ کائنات اور ابی ہریرہ، عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن عمر جو ہیں، یہ عبداللہ ابن مسعود یہ فتویٰ دیتے تھے، شیر خدا کے ذمے سب سے مشکل ترین کام تھا، اور مشکل کام ہے قضاء کا فیصلہ کرنا کہ کس کا سر تن سے جدا کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، کس کو درے مارنے ہیں، کس کو رجم کرنا ہے، یہ فیصلہ کوئی نہیں کرتا تھا۔ یہ فیصلہ صرف شیر خدا صدیق اکبر کے دور میں، عمر فاروق کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں قضاء کے عہدے پر آپ فائز رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انشراح صدر عطا فرما رکھا تھا۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہم والی من والہ، یا اللہ جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ بھی سے محبت کر، اللہم عاد من عادا، یا اللہ جس سے میں عادہ ہوں، جس سے کو میں ناپسند کرتا ہوں تو بھی ناپسند فرما، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا اس کے علی بھی مولا۔ اور جب آپ نے حدیث بیان کی، شیخین کریمین پاس بیٹھے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دونوں پاس بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا میں مولا علی مولا، فرمایا یا رسول اللہ مولا کلی مومن و مومنۃ، یا رسول اللہ قیامت تک آنے والے ہر مومن اور مومنہ کے علی مولا ہوں گے۔ یہ انڈورس کر رہے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کو۔ یہ حد فاصل تو ہم نے کھینچ دی ہے۔ علامہ اقبال کی کچھ اشعار خاتون جنت کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے جو ہے وہ پرشین اشعار ہے جی۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، فرمایا تھا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو ایک نسبت ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کے ناطے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کا قرآن کریم کے اندر نام آ گیا۔ فرمایا از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کو جو ہے وہ آپ سے 3 نسبتیں جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نور چشم رحمت للعالمین، پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، امام اولین و آخرین، آپ پہلوں کے بھی امام ہیں اور آخرین کے بھی امام ہیں۔ بانو عطا ادارے حل عطا قرآن کریم کی آیت کا حوالہ ہے جی، وقت نہیں میرے پاس، کہ آپ شیر خدا کی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا۔ دوسرا آپ کی نسبت ہے کہ آپ ان کی زوجہ ہیں، شیر خدا کی زوجہ ہیں، مادر مرکز پرکار عشق، اور آپ ان کی والدہ ہیں جو عشق کا مرکز ہیں، محور ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ مادر کاروان سالار عشق، اور جو عشق کا کارواں ہے آپ ان کے جو سالار ہیں آپ ان کی والدہ ہیں، اشارہ امام حسن امام حسین کی طرف ہے۔ یہ 3 شعر اور ہیں جی۔ آپ فرماتے ہیں کہ گریہ ہائے اون زیبالی بے نیاز، گوہر افشان با دامن نماز،
لوگ رات کو سوتے ہیں تکیے پر اپنوں کو یاد کر کے روتے ہیں، لیکن آپ کا تکیہ آپ کے آنسوؤں سے ہمیشہ بے نیاز رہا، بلکہ ہمیشہ جائے نماز جو ہے اس کا دامن آپ کے آنسوؤں سے تر ہوتا تھا۔ آپ جائے نماز پر رات کو روتی تھی، اشک کے اوپر چیت جبریل امی آتے اور آپ کے اشک کو چن لیتے، ہم جو شبنم ریت بر عرش بری، اور جا کے ان آنسوؤں کو موتیوں کو اوپر جا کے آپ عرش پر بکھیر دیتے۔ یہ دو شعر علامہ اقبال کے وہ آپ بھی استعمال کر لیجئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عقیدت و ارادت کی انتہا ہے علامہ اقبال کی خاتون جنت کی بارگاہ۔ آپ فرماتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاست، کہتے ہیں کہ میرے پاؤں میں کانسٹیٹیوشن شریعت مجھے شریعت نے پابند سلاسل کر دیا ہے، شریعت نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ قاری صاحب وہ کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں مجھے اپنے نبی کے احکامات کا پاس ہے، ورنہ گردے تربتش گردیدے، وگرنہ میں آپ کی قبر کا طواف کرتا، سجدہ ہائے بر خاک پاشیدے، اور اپنی جمید ریاض آپ کے روضہ انور قبر انور کی مٹی پر جو ہے میں رکھ دیتا۔ یہ اقبال کی دہا درجے کی عقیدت تھی۔ میں بڑے اختصار کے ساتھ، پھر صاحب آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ کتنے بجے اگر میں